من صدقہو خطبہ نمبر 37 اور خطبہ نمبر 69 میں جناب امیر فرماتے ہیں انا اول من آمنہو بے انا اول من صدقہو بے، میں سب سے پہلا ہوں جس نے اللہ پہ ایمان لایا ہوں، اور میں سب سے پہلا ہوں جو محمد کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تصدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سچائی کو ثابت کرنا، کسی کی سچائی کو ثابت کرنا۔ اب میں اگر یہاں کہوں مانو محمد کو، پاسپورٹ والے اس وقت تک تصویر اور نام کو اکٹھا کرتے نہیں جب تک مجھ جیسا طالب علم لکھے نہیں۔ اب مانو رسالت کو بغیر علی کے، صلوات پڑھ لیجئے محمد والے، بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد، لفظ تصدیق کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وٹنس۔ ہاں، اٹیسٹ کرنا یا وٹنس ہونا۔ وٹنس کے لیے لفظ شاہد استعمال ہوتا ہے، عربی میں لفظ شہادہ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ہم اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر لیں گے، انشاءاللہ ان کی آواز بھی، جب میں بول رہا ہوں گا تو وہ آواز آپ تک وہ نہیں پہنچے گی۔ ہاں، لفظ اس تصدیق کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا لفظ کیا ہے، وہ ہے وٹنس۔ آپ گھڑی کو دیکھتے رہیے، میں اس لیے کہ کبھی کبھی ٹائم بھول جاتا ہوں، میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، میں اب 9 بجے ہے تو میں اب سٹارٹ کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک پکا ٹائم ہے نا، پتہ ہے ابھی منٹ پہلے کتنے تھے اس سے وہ یاد نہیں رہے، تو ابھی شروع کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق جب وہ ختمات کر دوں گا۔ گواہ استعمال ہوتا ہے، لفظ وٹنس استعمال ہوتا ہے تصدیق کے لیے، ساتھ ہی کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ سچی تصویر ہے مثلا۔ اب عربی میں لفظ وٹنس کے لیے شاہد استعمال ہوتا ہے، شاہدہ، اس نے گواہی دی، he was a witness۔ میں نے کتابوں میں دیکھا کسی شخص نے پوچھا، یا علی آپ بتلائیے قرآن مجید میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ جملہ یاد رکھیے گا، جناب سید سجاد کا دربار یزید میں، اور سید سجاد نے دربار یزید میں علی علی کر کے بتلایا ہے کہ عزادار کا فریضہ ہے کہ جہاں لفظ علی کہنا جرم ہو، مدت کے لیے نہیں ہو۔ 13 ہجری میں پیغمبر اکرم کے رحلت کے 2 سال 6 ماہ بعد شام فتح ہوا ہے، اور شام جب فتح ہوا ہے تو خلیفۃ المسلمین نے شام کا پہلا گورنر یزید ابن ابو سفیان کو بنایا۔ معاویہ کا بڑا بھائی یزید ابن ابو سفیان کو گورنر بنایا، حاکم وقت نے، خلیفۃ المسلمین نے۔ جب وہ 1.5 سال کے بعد مر گیا تو اس وقت معاویہ کو اس کی جگہ پہ بنایا گیا خلیفہ، کیا گورنر شام کا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 11 ہجری تک انہوں نے کون سے کارنامے کیے تھے کہ ان کو شام جیسی ایک مہم جگہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ نہیں پہنچ سکے جوان، اس لیے کہ مطالعہ ہو اتنا تو اس میں پتہ نہیں کہاں سے آپ کو کہاں لے گیا۔ یعنی شام کی حکومت کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی؟ 13 ہجری میں۔ باقی باتیں آپ گھر جا کے سوچتے رہیے گا، پھر ہم 61 ہجری تک کے واقعات کو کس کے ساتھ منسلک کریں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ 13 ہجری سے 61 ہجری تک نہ فقط یہ کہ وہاں نام علی نہیں تھا، بلکہ نام علی وہاں جرم تھا۔ اب وہاں سید سجاد کو پہلی دفعہ تقریباً 50 سالوں میں موقع ملا، علی علی کر کے بتلایا۔ عزادار کا فریضہ یہ ہے کہ علی علی کے ذریعے سے باطل کی زمینوں کو ہموار کر کے رکھ دو، اور پھر اس میں آپ کاشت کریں گے بیج فرامین رسول، فرامین ائمہ کے، تو وہ پرورش پائیں گے۔ ورنہ یوں اس انداز میں تو سید سجاد کو فقط رونا ہی چاہیے تھا نا،
اپنے مسائل بیان کرنے چاہیے تھے، تو وہاں کیا کرے؟ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق ہم میں سے۔ جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا قرآن مجید کے حوالے سے بتلائیے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ ہم ان کو امام مانتے ہیں جن کی فضیلت قرآن بیان کرے۔ تاج اللہ کے خط نمبر 28 میں، جس کو سید رضی نے احسن الکتب قرار دیا، بہترین خط، وہاں اپنے فضائل جناب امیر بیان کرتے 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 ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ہم سے رہ گیا ہے، یجمع کتاب اللہ لنا ما شذ عنا، اب ہمارے فضائل ہم بس کرتے ہیں، ہم سے جو رہ گیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے بیان کرتی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کو حاکم وقت نے کہا تھا کہ علی علی کرنا چھوڑ دو، پابندی ہے علی علی کرنے پہ، تو اس نے کہا تھا قرآن پڑھنے پہ پابندی تو نہیں ہے، ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن علی پڑھتا رہے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن علی پڑھتا رہے گا۔ اس لیے یجمع لنا ما شذ عنا، اللہ کی کتاب وہ بیان کرتی رہے گی جو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ یہ خط نمبر 28 میں علی ابن ابی طالب کے الفاظ ہیں۔ جناب امیر سے پوچھا گیا یا علی قرآن کے حوالے سے آپ اپنی بہترین فضیلت کون سی دیکھتے ہیں؟ جناب امیر المومنین نے جو آیت پڑھی، لفظ یاد رہے، تصدیق اور گواہ دو لفظ ملتے جلتے ہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں من صدیق، اللہ کے نبی کی تصدیق و تائید، ان کی سچائی کو سچ ثابت کرنے والا علی ہم میں سے ہے۔ اب جناب امیر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی قرآن کے حوالے سے بہترین فضیلت کون سی ہے، تو سورہ رعد کی آیہ 43 تلاوت کرنا شروع کی۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں رب کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کوئی پہنچے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہو تو پہنچے ہیں۔ رات پڑھیے محمد میں کبھی کبھی پوچھا بھی کرتا ہوں، ابھی پوچھنے سے آیا، جب میں بول رہا تھا ابھی آپ بولے۔ میرا علی امام فرماتا ہے قرآن مجید میں میری سب سے بہترین فضیلت یہ آیت ہے۔ کیا میں جوانوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ تو کر کے دو؟ اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے میرے علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے یہ۔ مجھے فخر ہوگا اس جوان پہ جو اس آیت کا ترجمہ مجھے کر کے دے۔ میں آیت پھر دوہرا رہا ہوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہاں دو فضیلتیں علی کی۔ اگر میں اس موضوع پہ رکنا چاہتا جہاں جناب سید سجاد فرماتے ہیں اوتینا العلم، اس حوالے سے بھی یہ فضیلت ہے کہ یہاں ذکر جس صاحب علم کا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے اس آیت میں، لیکن وہ موضوع میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بتلائے گا کوئی مجھے آیت کی کا ترجمہ؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد۔ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے آج کی اس مجلس میں کافی ہے۔ آیت کا ترجمہ مقصد ہے، کم از کم میری مجلس میں ایک بندہ تو ہے جس کو اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے۔ اور میں آیت کا نمبر دوہرا رہا ہوں، آیہ سورہ نمبر 13 سورہ رعد ہے اور آیہ نمبر 43 ہے، ترجمہ جا کے دیکھیے گا۔ پھر میں جملہ اپنا دہراتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ لوں۔ جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ بتلائیے قرآن کے حوالے سے آپ کی بہترین فضیلت کون سی ہے؟ موضوع میرا ذہن میں رہے، من صدیق۔ جناب سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سچائی کو ثابت کرنے والا علی ہم میں سے۔ اب ترجمہ سنیے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ پروردگار کافر تو کہتے ہیں تو کیوں دو رہا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ اب مجھے کوئی گواہی گالی دے اور وہ میرا دوست کوئی سن رہا ہو اور وہی گالی مجھے دے کے کہے کہ مولانا وہ یہ گالی آپ کو دے رہا تھا، آپ مجھے بتلاؤ کہ میں خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس نے تو دی تھی، آپ کم از کم یہ کہتے وہ گالیاں دے رہا تھا، گالی تو نہ دہراتے۔ اب رسول کو کہتے تو رسول نہیں ہے۔ پروردگار
लफ्ज काफिरों के तूने नकल कर दिए। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है, तू तो अल्लाह है, तू तो ना दोहराता। ज़ात जलील कहती है जो मेरे हों लोगों के कहने से वो बदलते नहीं हैं। उनको कोई माने तो भी है, कोई न माने तो भी है। दोहरा के बतला रहा हूं, कभी कोई इनकार करे तो घबराया न करो। नहीं ले जा सका आपको जहां मैं ले जाना चाहता था। कहीं कोई इनकार करे कि ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, कहीं बाद में डाल दे तो घबराया न करो, इसलिए कि जो रब की तरफ से होते हैं वो किसी के इनकार से बदलते नहीं। ये काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। कुल मेरा हबीब तू उनको जवाब दे। क्या जवाब दो परवरदिगार? कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, शहीद और तस्दीक दो लफ्ज़ में रहें, विटनेस। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, उनको कह दे कि मेरे लिए अल्लाह गवाह काफी है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और आपके दरमियान, ये मेरी रिसालत का इनकार करने वालों, मेरे और आपके दरमियान एक गवाह अल्लाह है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, एक गवाह, दो गवाह किसी चीज की तस्दीक के लिए दो गवाह चाहिए। एक गवाह अल्लाह है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा गवाह वो है जिसके पास इल्म किताब है। मेरा अली फरमाता है कुरान मजीद की बेहतरीन आयत जिसमें बेहतरीन फजीलत अल्लाह के वली के लिए है, वो ये आयत है, इसलिए कि यहाँ रसूल की रिसालत के दो गवाह करार दिए गए। रसूल की रिसालत की तस्दीक को गवाही के लिए एक अल्लाह और एक अली, एक अल्लाह और एक अली। अब मुझसे न कहिएगा कि यहाँ ऐसी चीज आ गई जहां अल्लाह और अली एक चीज में शामिल हैं। शिर्क का जुमला आ गया ना, शिर्क का जुमला आ गया। अगर उसने न कहा होता तो शिर्क होता, क्योंकि उसने कहा रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं, एक गवाह अल्लाह, एक गवाह रसूलुल्लाह, एक गवाह अल्लाह, एक अली और वलीउल्लाह। अब इसमें रिसालत के दो गवाह हैं, अल्लाह गवाह है और रसूल की रिसालत का अली गवाह है। अजीजों, जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं मिन्ना सिद्दीक, रसूल की रिसालत की तस्दीक करने वाला अली हम में से है। मैं याद ये करना चाहता हूं कि अगर रसूल की रिसालत चाहिए तो गवाह को मान लो सच्चा। अगर लफ्ज आसान करूं तो रसूल की रिसालत तब बचेगी और रसूल की सदाकत भी तब बचेगी जब अली की सदाकत का यकीन होगा। आयात ले जाना चाहता था बहुत सारी, शाहिदा और सदाका का, लेकिन वक्त नहीं है अजीजान, वरना कुरान मजीद की आयत सूरह कसस की पढ़िएगा। जनाबे मूसा ने मांगा था फारसिल हो माई रिद आई युसद्दिकुनी, परवरदिगार हारून को मेरे मददगार के तौर पर मेरे साथ भेज दे ताकि मेरी तस्दीक करे। हाँ, ये फिर बातें जो है वो यहाँ ली जा सकती हैं। और इन बातों को कि अजमत अली क्या है, यहाँ जनाब सैयद सज्जाद ने जो अजमत जनाब अमीर बयान की है शाम के इस खुतबे में, वो क्या है, मिन सिद्दीक, अल्लाह के रसूल की तस्दीक करने वाला अली हम में से है। यकीन हो गया ना? अल्लाह के रसूल की सदाकत कब होगी? मैं एक जुमला अमूमन कहा करता हूं, कुरान कब बनता है? फरिश्ता भाई ना हमारे ऊपर उतरा है ना आपके ऊपर उतरा है। फरिश्ता कुरान किसके पास लाया है? रसूलुल्लाह के पास। अब जिस कौल को रसूल ने अपना कौल कहा हम उसको हदीस कहते हैं, जिस कौल को रसूल ने अल्लाह का कौल कहा हम उसको कुरान कहते हैं। भाई कुरान कब बनता है? जब रसूल की रिसालत और रसूल की सच्चाई का यकीन हो। बात यही तो नहीं होगी? हाँ, कुरान कब बनता है? जब रसूल की सदाकत का यकीन हो कि वो जो कह रहा है कि अल्लाह का कलाम है। पहले रसूल को सच्चा मानेंगे तो कुरान बनेगा। और रसूल की रिसालत कब सच्ची बनती है? जब अली की गवाही के कायल हो जाएंगे।